سورج غروب ہو رہا تھا۔ ٹام وائٹ سائڈ نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 8:18 ہوئے تھے۔ ہم کچی سڑک سے چلیں گے، وہ بولا۔ اس طرح راستہ 10 میل کم ہو جائے گا اور 1 گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے۔ اس کی بیوی شیلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ 1 گھنٹے سے بور ہو رہی تھی، جب سے ان کے درمیان گولڈن ریسٹ واچ کے لیے جھگڑا ہوا تھا، جسے وہ اپنی شادی کی پہلی سالگرہ کا تحفہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ تب ہی سے بوریت محسوس کر رہی تھی۔ ٹام کا کہنا تھا کہ گھڑی کی قیمت $180 ہے اور اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے شیلا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت افسردگی محسوس کر رہا تھا۔ چھٹیاں بڑی خراب گزری تھیں۔ جب اس نے یہ چھٹیاں کہیں باہر کیمپ ڈال کر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، تب ہی سے اسے احساس تھا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، مگر اس کے علاوہ 2 ہفتے کی چھٹیاں گھر سے باہر گزارنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا۔ وہ کسی سستے سے سستے ہوٹل یا موٹیل میں بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ چنانچہ اپنے ایک دوست سے کیمپنگ کرنے کا جملہ سامان مانگ لیا، جس کے ساتھ کھانا پکانے کی چیزیں بھی شامل تھیں، مگر شیلا نے کھانا تیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کی بھی چھٹیاں ہیں، اور اگر وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرنے اور کھانے پینے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تو خود کھانا پکائے۔ وہ دھوپ میں لیٹنے اور غسل آفتابی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ ٹام کے لیے گزشتہ 2 ہفتوں کی یادیں چندہ خوشگوار نہیں تھیں۔ اسے گیس کے چولہے پر کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ کھانا یا تو جل جاتا تھا یا کچا رہ جاتا تھا۔ شیلا انتہائی مختصر سوٹ پہن کر دھوپ میں لیٹنے کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی۔ اپنی بیوی کو تقریباً اڑیاں دیکھ کر ٹام کے جذبات میں ہلچل مچ جاتی تھی، مگر وہ اپنے جذبات ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ ان 14 دنوں میں ایک بار بھی ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کئی مرتبہ پیش قدمی کی، لیکن شیلا کو اس کا ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں تھا۔ ٹام حیرت سے سوچتا تھا کہ شیلا جیسا خوبصورت جسم رکھنے والی عورت اتنی سرد کیسے ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ شادی سے پہلے وہ بڑی گرمجوش ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے شیلا سے شادی کی تھی وہ برف کی سل بن گئی تھی۔ اپنی پرانی کار میں، جس سے یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، سفر کرتے ہوئے ٹام کو وہ وقت یاد آیا جب 1.25 سال پہلے وہ پہلی بار شیلا سے ملا تھا۔ عمر کے 32 سال گزارنے کے باوجود اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنرل موٹرز کی پیراڈائز سٹی برانچ میں صرف کمیشن کی بنیاد پر کام کرنے والا سیلز مین تھا، اور جب سے اسکول سے نکلا تھا برابر روپیہ کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اور اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ بغیر مناسب سرمایہ لگائے محض اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس سے بھی بڑی کمزوری اس کے اندر یہ تھی کہ وہ خود اعتمادی سے محروم تھا۔ صرف اپنے بل بوتے پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر اس کے والد ڈاکٹر جان رائٹ سائڈ، جن کا اب انتقال ہو چکا تھا، کی شہرت ساتھ نہ دیتی تو ٹام کو موجودہ ملازمت بھی نہ ملتی۔ جنرل موٹرز کا مینیجر ڈاکٹر جان سے عقیدت و احترام کے باعث ٹام کو برداشت کر رہا تھا۔ 14 ماہ قبل ٹام نے ایک کیڈیلاک ایک دولت مند آدمی کے ہاتھ فروخت کی، جو کہ میامی میں رہتا تھا، اور اس کی پرانی سیڈان کار پارٹ پیمنٹ کے طور پر لے لی۔ وہ سیڈان کار میں پیراڈائز سٹی واپس آ رہا تھا کہ موٹیل میں رات گزارنے رک گیا۔ وہ ویلکم موٹیل میں 9 بجے داخل ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں سونے چلا گیا۔ برابر کے کیبن میں ریڈیو بڑی پرشور آواز میں بج رہا تھا۔ جب رات کے 11 بجے تک ٹام کو اس شور کی وجہ سے نیند نہیں آئی تو اس نے برابر کے کیبن کے دروازے پر دستک دی کہ ریڈیو کم آواز میں بجانے کی درخواست کر سکے۔ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسی لڑکی ٹام نے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ تمہیں میرا ریڈیو بجانا پسند نہیں آیا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بند کیے دیتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں زحمت کرنی پڑی۔ وہ واپس گھومنے لگی تو اس کی نظر اس کی کار پر پڑی جس میں ٹام سفر کر رہا تھا۔ بہت اچھی کار ہے، وہ بولی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، ٹام مسکرایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ آؤ اندر آ جاؤ، میرا نام شیلا ایلن ہے، وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ میرا نام ٹام رائٹ سائڈ ہے، ٹام نے کہا۔ سونے جا رہا تھا مگر ریڈیو کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ شیلا ٹام کو اندر لے گئی اور ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم خوش نصیب ہو کہ اتنی جلدی نیند آ جاتی ہے، اس نے کہا۔ میری تو کبھی 2 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں لگتی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو دیر سے نیند آتی ہے۔ ٹام نے غور سے شیلا کو دیکھا۔ وہ جیسے جیسے اسے دیکھ رہا تھا وہ اور زیادہ اچھی لگتی جا رہی تھی۔ شیلا نے پیکٹ سے 2 سگریٹ نکالے، دونوں کو خود سلگایا اور پھر ایک ٹام کو دیا۔ سگریٹ پر لپسٹک کا ہلکا سا نشان تھا۔ ٹام نے وہ سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبایا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا تم کل پیراڈائز سٹی تو نہیں جا رہے ہو؟ شیلا نے پوچھا۔
हाँ ज़रूर, मैं वहीं रहता हूँ। क्या तुम भी पैराडाइज सिटी जा रही हो? हाँ, मुझे वहाँ से 9 बजे एक बस। तो फिर मेरे साथ चलो। मेरा ख्याल था तुम यही कहोगे। क्या तुम वहाँ काम करते हो? हाँ, जनरल मोटर्स में मुलाजिम हूँ। ओह, तब तो बड़ी अच्छी मुलाजमत होगी। बस गुजर हो जाती है। तुम पैराडाइज सिटी में क्या करना चाहती हो? मुलाजमत की तलाश। कोई ना कोई मिल ही जाएगी। क्यों नहीं, तुम जैसी लड़की बेकार नहीं रह सकती। क्या कुछ करना जानती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। बस कोई वेट्रेस या मेजबान की जॉब मिल जाए तो अच्छा हो। कोई काम नहीं कर सकती? टॉम ने दोहराया। कोई बात नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कुछ आए ना आए, लोग मुलाजिम रख लेते हैं। शुक्रिया, काश ऐसा ही हो। शीला ने जवाब दिया। ठहरने के लिए कोई जगह है? नहीं, मगर तलाश कर लूंगी। मुझे एक जगह मालूम है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। किराया $18 फी हफ्ता होगा। बहुत अच्छी जगह है। मैं इतना किराया नहीं दे सकती। मुझे तो कोई $10 फी हफ्ता वाली जगह चाहिए। ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। कहाँ से आ रही हो? मियामी से। तुम्हें ये ख्याल कैसे हुआ कि पैराडाइज सिटी मियामी से बेहतर साबित होगा? माहौल बदलना भी तो एक बड़ी बात होती है। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा खैर, टॉम ने कहा। मैं कल सुबह 9 बजे रवाना होऊंगा। तुम्हारे लिए ये टाइम ठीक है? बिल्कुल ठीक है। शीला टॉम के करीब आ गई। अगर चाहो तो लिफ्ट देने का मुआवजा भी पेश कर सकती हूँ। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी कि टॉम की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं। तुम्हें लिफ्ट देकर मुझे खुशी होगी। बहुत से लोग मुआवजा चाहते हैं। शीला ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। इस तरह का मुआवजा। टॉम का जी चाहा कि वो ये पेशकश कबूल कर ले, मगर नहीं कर सका। ये लड़की उसके लिए एक वक्ती तफरीह से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी। मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। वो नजरें झुकाकर बोला। अच्छा, तो कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। तुम मुझे पसंद आए। तुम बहुत अच्छे हो। टॉम इस रात ज्यादा नहीं सो सका। अगली सुबह वो शीला को पैराडाइज सिटी लाया और उसके लिए एक छोटा सा कमरा सिर्फ $8 फी हफ्ता पर तलाश कर दिया। उससे दूर रहकर वो बराबर उसके बारे में सोचता रहा। माजी में उसकी कई लड़कियों से दोस्ती रही थी, मगर किसी ने भी उसे शीला की तरह मुतासिर नहीं किया था। अगली शाम वो उससे मिलने गया। उसने बगैर इजाजत सीडान कार भी ले ली थी। उन्होंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया। शीला समझ रही थी कि एक कामयाब बिजनेसमैन उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा है। वो 12 साल की उम्र में घर से भाग निकली थी और तब से अब तक मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना कर चुकी थी, मगर किसी न किसी तरह खुद को कानून की गिरफ्त से बचाए रखा था। अब उसकी उम्र 22 साल थी। इस दौरान उसने वेट्रेस, मेजबान, उरिया डांसर और इस्तकबालिया क्लर्क वगैरह जैसे मुख्तलिफ काम किए थे। मियामी में वो एक कॉल गर्ल थी। फिर उसने एक ग्राहक का बटवा साफ कर दिया, जिसके नतीजे में उसे बड़ी उजलत में मियामी से भागना पड़ा। इस वक्त उसके पर्स में $50 मौजूद थे और उसका मुलाजमत करने का कोई इरादा नहीं था। उसने देखा कि टॉम उसकी तरफ झुक रहा है, तो सोचा कि $50 कम से कम उस वक्त तक तो चढ़ ही सकते हैं जब तक टॉम उसे शादी की पेशकश करे। जब उन दोनों ने शादी की तो शीला के पर्स में सिर्फ $1.50 बाकी रह गए थे। टॉम ने बरवक्त शादी की पेशकश कर दी थी, लेकिन उन दोनों को अपने अपने अंदाजों में शदीद गलतफहमी का इंकशाफ हुआ। शीला ने देखा कि टॉम एक छोटे से खस्ताहाल बंगले में रहता है जो उसे अपने वालिद से मिला था, और वो ना ही दौलतमंद है और ना ही कामयाब। टॉम को पता चला कि शीला घर चलाने की सलाहियत से कतई महरूम है। वो बड़ी सुस्त और काहिल थी, अज़दवाजी ताल्लुकात में सख्त-मोहर और हमेशा कुछ न कुछ मांगने की आदी। इन्हें शादी किए 1 साल हो चुका था और वो दोनों एक नाकाम ताल्लुक के अच्छे पहलू पर इन्हिसार करने की कोशिश कर रहे थे। शीला इस ख्याल से मुतमईन थी कि उसे एक छत और 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। टॉम ये सोचकर दिल को बहलाता था कि वो एक ऐसी बीवी का शौहर तो है जिसे देखकर उसके दोस्त उसकी किस्मत पर रश्क करते हैं। उसने मियामी हाईवे से कार इस कच्ची सड़क पर मोड़ दी जो जंगल के दरमियान से गुजरती हुई पैराडाइज हाईवे तक जाती थी। अंधेरा हो चला था। उसने कार की हेडलाइट्स रोशन कर दी। अचानक शीला बोली, मुमकिन है तुम्हें मालूम ना हो, मगर हर अच्छा शौहर अपनी बीवी को शादी की सालगिरह का तोहफा देता है। मुझे वो घड़ी पाने की शदीद ख्वाहिश है और मेरा हक है कि जो चीज़ मुझे पसंद हो तुम मुझे वही ला कर दो। टॉम ने एक गहरी सांस ली। उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि शीला इस लानती घड़ी को जहन से निकाल फेंके। मुझे अफसोस है डार्लिंग, उसने कहा, मगर हम इतनी कीमती घड़ी नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हें घड़ी जरूर दूंगा, मगर उसकी कीमत $180 नहीं होगी। मगर मुझे वही घड़ी चाहिए।
ہاں مجھے معلوم ہے، مگر اسے خریدنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ضرور میرا دماغ خراب تھا کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ تم نے اپنے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیا۔ تمہارے بس سے تو ہر چیز باہر ہے، یہاں تک کہ ہم مناسب انداز میں چھٹی بھی نہیں منا سکتے۔ اور خود تم کیا ہو؟ نہ گھر کا خیال رکھ سکتے ہو نہ بستر کا، سوائے ٹی وی دیکھنے کے تمہیں اور کیا آتا ہے؟ کار کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ ٹام نے ایکسیلیٹر دبایا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچانک انجن نے جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا، مگر کار ڈھلان سے اتر رہی تھی، اس لیے چلتی رہی۔ کیا ہوا؟ شیلا نے پوچھا۔ شاید انجن خراب ہو گیا ہے۔ بس یہی کسر تھی۔ شہلا کے لہجے میں طنز تھا۔ ایک کھٹارا کار کے انجن سے اور توقع بھی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کرو گے؟ ڈھلان ختم ہوتے ہی کار رک گئی۔ ٹام نے گلو کمپارٹمنٹ سے ایک ٹارچ نکالی، کار سے اتر کر ہڈ کھولا۔ اسے جنرل موٹرز کی کاروں کی سروس اور مرمت کا وسیع تجربہ تھا۔ اسے یہ معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ گیس پمپ خراب ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہڈ بند کر دیا۔ شیلا بھی کار سے باہر نکل آئی۔ گیس پمپ خراب ہو گیا ہے، اس نے شیلا کو بتایا۔ یہاں سے ہائی وے تک 5 میل کا فاصلہ ہے۔ ممکن ہے آخری بس پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے واپس آنے تک تم یہیں ٹھہرو۔ یہاں ٹھہروں؟ ہرگز نہیں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، تب میرے ساتھ چلو۔ میں 5 میل پیدل نہیں چل سکتی۔ تب پھر ہم کیا کریں؟ یہ سب تمہاری 3rd کلاس کار کا قصور ہے۔ واہ کیا چھٹی منائی ہے! شیلا نے غصے سے کہا۔ چھٹی کو برا بھلا کہنا بند کرو، میں تمہاری مسلسل شکایتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ ٹام تیزی سے بولا۔ ہم رات یہیں گزاریں گے، سلیپنگ بیگ نکالو۔ ٹام نے ہچکچاتے ہوئے سلیپنگ بیگ کار سے نکالے اور پچھلی سیٹ پر رکھی باسکٹ بھی نکال لی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے درختوں کے درمیان تھوڑی سی ہموار جگہ نظر آ گئی۔ ہم یہاں سو سکتے ہیں، اس نے کہا۔ اگر بھوک لگ رہی ہو تو آؤ کچھ کھا لو۔ قریب ہی غار میں لیٹے ہوئے میسکی نے ان کی آوازیں سنی اور چونک کر اٹھ بیٹھا۔ شیلا بھی اسی جگہ آ گئی۔ ٹام نے سلیپنگ بیگ گھاس پر رکھے اور باسکٹ کھولنے لگا۔ شیلا ایک بیگ پر بیٹھ گئی اور ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ یہ چھٹی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اس نے ترشی سے کہا۔ ٹام نے باسکٹ سے خشک گوشت کے کچھ پارچے، ایک سخت آدھی ڈبل روٹی اور وسکی کی آدھی بوتل نکالی۔ 2 گلاسوں میں تھوڑی وسکی انڈیلی، تھوڑا گوشت اور آدھی ڈبل روٹی شیلا کو دے دی۔ شیلا نے فوراً ہی تمام کھانا جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ میں اسے کھانے کے بجائے بھوکے رہنا پسند کروں گی، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں تمام وسکی پی گئی۔ ٹھیک ہے، تب بھوکی رہو، ٹام نے کہا اور شیلا کی طرف پشت کر کے خشک گوشت چبانے لگا۔ میسکی بستر سے اٹھ کر غار کے دہانے پر آیا اور ٹہنیوں اور شاخوں کے درمیان جھانک کر دیکھا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے وہ الفاظ واضح طور پر سننے سے قاصر تھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ ٹام نے کھانا ختم کیا اور جوتے اتار کر سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ شیلا پہلے ہی اپنے بیگ میں جا چکی تھی۔ کوشش کرنا کہ خراٹے نہ لو، اس نے ٹام سے کہا۔ اس چھٹی کو مکمل طور پر برباد کرنے کے لیے بس تمہارے خراٹوں کی کسر باقی ہے۔ جہنم میں جاؤ، ٹام نے بیزاری سے جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سارجنٹ پیٹرک اوکانر پولیس فورس میں گشتی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی عمر 61 سال تھی اور اسے پیراڈائز پولیس میں سروس کرتے ہوئے 40 برس گزر چکے تھے۔ 6 فٹ 3 انچ لمبا قد، انتہائی موٹی توند، سرخ اینٹ کی طرح چہرہ اور جھڑتے ہوئے خاک ستری بال، وہ ان چند سارجنٹ میں شامل تھا جنہیں سخت ناپسند کیا جاتا تھا۔ وہ اگلے سال ریٹائر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس کا پولیس کیریئر کچھ ایسا زیادہ برا نہیں رہا تھا۔ طوائفوں، پیشہ ور لڑکیوں اور منشیات فروشوں وغیرہ سے رشوت وصول کر کے اس نے اچھی خاصی رقم جمع کر لی تھی۔ $10 کا نوٹ جیب میں ڈال کر وہ ہمیشہ دوسری طرف دیکھنے کو آمادہ رہتا تھا۔ جب بیگلر نے اسے حکم دیا کہ وہ پیٹرول مین مائک کولن اور سوم وینڈ کو ساتھ لے کر کیسینو کے ڈاکوؤں کی جستجو میں 500 بنگلوں کی تلاشی لے، تو اس نے اس طرح بیگلر کی طرف دیکھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اور جب بیگلر نے اس سے کہا کہ وہ آرمری سے آنسو گیس کے بم اور ضروری خودکار اسلحہ حاصل کر لے، تو گشتی کے سرخ چہرے پر سفیدی دوڑ گئی۔ اس نے کیسینو کے ڈاکوؤں کے بارے میں سب کچھ سن رکھا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک مجرم تھے، بلکہ ان میں سے ایک تو مافیا کا پیشہ ور قاتل تھا۔ کیا بدقسمتی ہے، اس نے اسلحہ خانے کی طرف جاتے ہوئے سوچا۔ 1 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا۔
اس کے پاس اپنا بنگلہ ہوگا، اپنی کار ہوگی، گلاب کے پودوں اور پھولوں کی کاشت کر کے مزے سے زندگی گزارے گا، مگر یہ سب خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ اس مہم پر آسانی سے کسی ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ مائک کولن اور سوم وینڈ اسے آرمری میں مل گئے۔ یہ دونوں جوان اور پرجوش آفیسر تھے۔ کولن دراز قد آدمی تھا اور اب تک کئی مجرموں کو گرفتار کر چکا تھا۔ وینڈ کا قد چھوٹا تھا مگر طاقت میں کم نہیں تھا۔ وہ دونوں اتنے مستعد تھے کہ گشتی کو ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں تھا۔ اچھا دوستوں، گشتی نے کہا، اپنا اپنا اسلحہ لو اور چلو۔ خود اس نے اپنے لیے ایک آٹومیٹک رائفل ایشو کرائی۔ اپنی توم کا خیال رکھنا، آرمری انچارج نے کہا، ایسا نہ ہو کہ کوئی گولی اس میں سوراخ کر دے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس میں اتنی گیس بھری ہے کہ ایک ہفتے تک شہر کو روشن رکھ سکتی ہے۔ اپنا منہ بند کرو، گشتی بولا، تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے، کسی مجرم سے واسطہ پڑے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ وہ ضروری چیزیں لے کر آرمری سے نکلا تو کولن اور وینڈ نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے انتظار کرتی پولیس کار میں بیٹھے۔ وینڈ نے ڈرائیونگ وہیل سنبھالا۔ نارتھ شور چلو۔ جب وہ بنگلوں کی پہلی قطار کے قریب پہنچے تو 6 بجے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ گشتی بولا، معلوم کرو کہ کون سا بنگلہ کس کی ملکیت ہے۔ اگر وہ کچھ عرصے سے رہ رہے ہوں تو تلاشی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرایہ دار ہیں تو پوری تلاشی لو۔ میں یہاں سے تمہیں کور کرتا رہوں گا۔ مگر کرو گے کیا؟ وینڈ نے پوچھا۔ بہرے ہو، میں یہاں سے تمہیں کور کروں گا، چلو آگے بڑھو۔ دونوں پیٹرول مینز نے ناگواری سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بنگلوں کی طرف چل دیے۔ دونوں اپنی ڈیوٹی کے خطرے سے واقف تھے مگر ان میں سے کوئی نہیں ہچکچایا۔ گشتی کبھی کسی موقع پر کرامت ثابت نہیں ہوا تھا۔ بزدلی کے اس مظاہرے نے گشتی سے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ کولن نے پہلے بنگلے کا گیٹ کھولا۔ گڈ لک کولن، وینڈ نے کہا اور خود قریبی بنگلے کی طرف چل دیا۔ تلاشی کا کام کافی تیزی مگر کسی کامیابی کے بغیر جاری رہا۔ کسی نے بھی تلاشی دینے میں اعتراض نہیں کیا۔ وہ سب کیسینو کی ڈکیتی کے بارے میں سن چکے تھے۔ 8 بجے تک 40 بنگلوں کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ اب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ گشتی آرام سے پولیس کار میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ تلاشی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ تلاشی محض خانہ پوری کے لیے لی جا رہی ہے اور مطلوبہ مجرم اس علاقے میں کہیں پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر کولن اور وینڈ بڑے ہوشیار اور چوکنا تھے کہ کسی بھی لمحے ان کا سامنا ان 3 مجرموں سے ہو سکتا ہے اور تب ان سے جنگ ہو سکتی ہے۔ اس قطار کے آخری بنگلے کی تلاشی بھی لی جا چکی تو وہ پولیس کار کی طرف چلے۔ تلاشی کب تک جاری رہے گی؟ وینڈ نے گشتی کو جگاتے ہوئے پوچھا۔ اب ہمیں جنوبی کنارے کی طرف چلنا چاہیے، گشتی نے جواب دیا۔ چیف نے تلاشی ختم کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تم کچھ مدد نہیں کرو گے سارجنٹ؟ وینڈ نے کہا۔ ایک آدمی زیادہ ہو جائے تو تلاشی جلدی لی جا سکتی ہے۔ یہاں حکم دینے کے لیے میں موجود ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ چلو کار میں بیٹھو، گشتی نے تیزی سے کہا۔ وہ کار میں ساحلی سڑک پر آگے چلے، یہاں تک کہ پام کے درختوں کا ایک بڑا جھنڈ طے کر کے بنگلوں کی ایک اور طویل قطار تک پہنچ گئے، یہ جانے بغیر کہ اب وہ میسکی کے بنگلے سے صرف 500 گز کے فاصلے پر ہیں۔ دونوں پیٹرول مینز اپنی رائفلیں ہاتھ میں لیے پھر الگ الگ بنگلوں کے دروازوں پر دستک دینے لگے۔ ٹھیک اس لمحے مس نے کھانے کی پلیٹ سامنے سے ہٹاتے ہوئے اطمینان کی سانس لی۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے ایک مدت کے بعد کھایا تھا اور وہ بڑی تعریفی نظروں سے لولیٹا کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لولیٹا نے ہماری مدد کرنا منظور کر لیا، اس نے کہا، ورنہ جب وہ گئی تھی تو میرا خیال یہی تھا کہ اب واپس نہیں آئے گی۔ حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں ہم یہاں محفوظ ہیں؟ لولیٹا نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، چانڈلر نے جواب دیا۔ ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اگر پولیس یہاں تک آ گئی تو 2 چھتی چھپنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہیں اس سے نمٹنے کے لیے چھوڑ کر میں اور مش وہاں چھپ جائیں گے۔ تمہارے خیال میں اس کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں؟ مش نے پوچھا۔ لولیٹا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کیوں نہیں، میں ذرا ہوا کھانے باہر جا رہا ہوں، مش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہوشیار رہنا، اطمینان رکھو، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ جب وہ بنگلے سے نکل گیا تو چانڈلر کچن میں گیا جہاں لولیٹا برتن دھو رہی تھی۔ مش کہاں ہے؟ باہر ہوا خوری کے لیے گیا ہے، چانڈلر بولا۔ آؤ ہم ذرا بستر آباد کر لیں۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ چانڈلر دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ اس نے مش کو اندر آتے سنا۔ اس کے حرکات سے عجلت ظاہر ہو رہی تھی۔
چارلر چوک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لولیٹا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔